نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں جتنے بھی روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اختتام پہ اللہ پاک ان کو اس خوشی میں ایک صدقہ ان کے اوپر واجب کرتا ہے، اہل نصاب لوگوں کے اوپر جو مالدار ہیں، اس قابل ہیں۔ اور اس کی صورت کیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں ان کے پاس، اگر ہیں وہ چیزیں۔ ایک تو ان کا سامان تجارت ہے، ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، کرنسی ہے یعنی کہ روپے وغیرہ، تو کرنسی ہے، اور پھر ضرورت سے زائد مال۔ ضرورت سے زائد مال بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو پورے سال ایسی پڑی رہتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سامان تجارت میں ایک بات یاد رکھے کہ ایسے پلاٹ جو خریدے ہوئے ہوں، بعضوں نے جس کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو وہ بھی سامان تجارت ہے۔ ایسی سامان تجارت میں دکان کا سامان بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں، تو اس پر بھی وہ بھی ایک ایسا مال ہے جس کے اوپر نصاب میں داخل ہے۔ یہ 5 کے 5 مال مل کے اگر اتنی مقدار ان کی ہو جاتی جتنی 52 تولہ چاندی کی رقم ہے، تو 52 تولہ چاندی کی رقم کو نکالا جا سکتا ہے۔ آج کل تو گوگل کا دور ہے، کر کے اس صبح جس دن آپ یہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس دن کیا ریٹ ہے چاندی کے، اس کے حساب سے 52 تولہ چاندی کے جو ریٹ بنتے ہیں، اگر اتنا مال بن جاتا ہے آپ کا تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کریں کہ آپ صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور آپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کن کن پہ واجب ہے؟ جن پہ 52 تولہ چاندی کے بقدر یہ 5 قسم کے مال ہوتے، مال کی ملکیت ہو، یا ایسی عورتیں ہوں، خواتین ہوں۔ اچھا، ایسے ہی وہ جو بالغ ہو گئے، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ان کے پاس بھی اتنا مال ہو تو ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ مگر جو بالغ ہو گئے ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ماں باپ پہ ان کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ جو نابالغ بچے ہیں ان کا باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اور وہ بھی اچھا، یہ ایک بات ضرور دھیان میں رہے کہ جو نابالغ بچے ہیں اگر وہ اسی دن پیدا ہوا یعنی کہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا وہ بچہ، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو کی مقدار میں گندم کو ادا کرنا، صدقہ فطر کے مد میں کسی غریب کو دینا، یا اتنی ہی رقم ادا کر دینا۔ اسی طرح اس سے بہتر درجہ جو ہے وہ کھجور کا ہے، تو کھجور ذرا ڈبل ہے تو اس کی قیمت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس وقت 2.25 میرے خیال سے 320 سے 340 ہے، وہ معلوم کر سکتے ہیں دکانداروں سے کہ اس کی رقم کتنی بنتی ہے، کتنے روپے کلو ہے۔ جتنے روپے کلو ہے 2 کلو تقریباً احتیاطاً کر لے۔ جمہور کا قول یہی ہے 2.25 کلو گندم، یا پھر اس کی کہ قیمت جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت جو ہے ہم صدقہ فطر میں ادا کریں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کھجور، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو استطاعت کے مطابق وہ زیادہ خرچ کرے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کھجور کے بقدر جو ہے وہ 3.5 کلو بنتا ہے، کہ 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہے وہ اتنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ وہ مختلف کھجوروں کی مختلف قیمت ہوتی ہے، اس کو بھی معلوم کر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کشمش ہے، وہ بھی 3.5 کلو ہے، تو اس کی جو مقدار بنتی ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اور ان سب کے رقوم جو ہے وہ معلوم کیے جا سکتے ہیں، وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو اپنے اطمینان کے مطابق، اور اس کو مزید پوچھ بھی سکتے ہیں ہم، تو پوچھ کے کہ کتنی رقم بن رہی ہے۔ 2.25 کلو گندم کی جو کی رقم مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جن اللہ پاک نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ ضرور اس کو ادا کریں۔ اور یہ عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہی افضل ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک، تو بعض علماء کے نزدیک تو بعد میں جو ادا کرتے ہیں اس کو وہ جو صدقہ فطر کا خصوصی ثواب ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، واجب ضرور رہتا ہے، ادا ضرور کرنا ہے، مگر اس کی جو فضیلت ہے، یہ جو اس کا خصوصی ثواب ہے وہ عید سے پہلے ادا کرنے میں ہی ہے۔ کیونکہ اس میں جو حکمت ہے صدقہ فطر کے واجب کرنے کی، وہ یہ ہے کہ غربا بھی جو اہل حیثیت نہیں ہے وہ بھی عید کی کوئی خوشیاں منا لیں، ان کے پاس بھی ایک ایسی معقول رقم آ جائے کہ ان کا عید کا دن کسی بھوک پیاس یا افلاس میں نہ گزرے، بلکہ ان کے پاس ضرورت کی چیزیں موجود ہوں، اپنے بچوں کو دینے کے لیے کپڑے، لباس اور دوسری
کھانے پینے کی اشیاء موجود ہو تو رقم اگر ہم نے پہلے ادا کی، اور جتنا پہلے ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ واجب جو ہے یہ صبح صادق کے بعد ہی ہوتا ہے، عید کے دن، عید الفطر کی صبح صادق کے بعد یہ واجب ہوتا ہے، مگر اس کی پہلے بھی ایڈوانس ادائیگی بھی، اس کی بھی صورت یا اس کی بھی یعنی کہ سہولت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا۔ تو اس کو ضرور ہم شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے اہل حیثیت بنایا ہے، صاحب مال و ثروت بنایا ہے، تو شکر کے ساتھ اس رقم کو ادا کریں اور اللہ کے آگے۔ اچھا اس وقت جو ہے کیونکہ فلسطینی بھائی ہمارے بہت ضرورت مند ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم بھی جن کی اب تک ادا نہیں ہوئی اور کوئی صورت صحیح ذریعہ موجود ہے، معتمد ذریعہ، قابل اعتماد ذریعہ موجود ہے وہاں تک پہنچانے کا، تو ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اس وقت یہ بہت بڑی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، پہلے ہی ہماری طرف سے جو کوتاہیاں اللہ پاک اس کو معاف کر دیں، ان کی مدد نہ کرنے کی اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ پاک سے ہم کم سے کم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس بھی یہ ذرائع موجود ہوں کہ قابل اعتماد ذریعے سے وہ رقم وہاں تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ رقم وہاں تک پہنچائیں، ورنہ اپنے قریب جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں، جتنے قریبی لوگ ضرورت مند ہوں گے، رشتہ داروں میں ہو تو وہ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، ایسے اہل محلہ دوسرے نمبر پہ، پھر جو بھی قریبی جاننے والے لوگ ہیں، ورنہ کسی بھی غریب غربا کی یا مدارس کی مدد کر سکتے ہیں اس صدقہ فطر کے رقم ادا کر کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔